الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج کی اس مادیت کے دور میں عمومی طور پر لوگ دل کی بیماریوں اور اس کے علاج سے غافل ہیں، برخلاف اس کے ہمارے بہت سے بھائی ظاہری اعمال اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں بڑے ہی کوشاں اور اس کی جزئیات کے جاننے کے بارے میں بڑی ہی محنت سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز میں سنن کیا ہیں، رکوع میں جائے تو ہمارے ہاتھ گھٹنے پر کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہماری گردن کس طریقے سے ہو، آیا ہماری گردن کمر کے برابر ہو یا کمر سے نیچے ہو، سجدے میں جانے لگے تو پہلے ہاتھ رکھا جائے یا پہلے گھٹنا رکھا جائے، سجدے سے اٹھے انسان یا دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہے سجدے سے تو پہلے اپنے گھٹنے کو اٹھائے یا پہلے اپنے ہاتھ کو، اس قسم کی جزئیات سے متعلق عمومی طور پر سوال ہوتا رہتا ہے۔ روزے سے متعلق جیسے روزہ رمضان کا مہینہ آیا سوالات ہونے شروع ہو جائیں گے کہ ہاں اگر کان میں دوا ڈال لیا جائے، آنکھ میں دوا ڈال لی جائے، ناک میں دوا ڈالیں تو اس سے ہمارا روزہ باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا۔ ہم کلی کر رہے تھے، ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے گلے کے اندر 2-4 قطرے پانی چلے گئے، اگر ہمارا روزہ مکروہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ظاہری عبادات جو ہے ان سے متعلق لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن بہت ہی کم آپ دیکھیں گے کہ دل کے جو اعمال ہیں، خاص طور پر دل کی جو عبادات ہیں، اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر قسم کس کے لیے ادا کی جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر غیر اللہ کے لیے عبادات کا کوئی بھی کام کیا گیا تو وہی انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب عبادات کے سلسلے میں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عبادات کا معاملہ صرف ظاہری اعمال ہی تک محدود نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ عبادات 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ عبادات ہیں جو دل کی عبادات ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر شرک سے متعلق تقریریں کرتے ہیں وہ ظاہری اعمال جو ہیں ان سے متعلق تو لمبے لمبے بیان دیں گے، لیکن دل کی جو عبادات ہیں ان سے متعلق بہت ہی کم بیان آپ کو سننے میں آئے گا، اور اگر سننے میں آیا بھی تو اس کے جزئیات سے متعلق مثال کے طور پر جسم کی عبادات نماز ہے، روزہ ہے، رکوع ہے، اس کی جزئیات سے متعلق کثرت سے سوال ہوا کرتا ہے، لیکن دل کی عبادت توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر،
اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یہ سارے عبادات جو ہیں کس کے ہیں؟ دل کی ہیں۔ لیکن توکل کی جزیات سے متعلق، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، محبت کی جزیات سے متعلق، خوف ہے اس کی جزیات سے متعلق لوگوں کو سوال کرتے ہوئے آپ بہت ہی کم پائیں گے۔ بہت ہی کم لوگ آپ کو ملیں گے جو دل کی جو عبادات ہیں ان کی جزیات سے متعلق کوئی سوال کر رہا ہو یا اسے تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہو۔ اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں آج نماز سے متعلق ہر مکتبے فکر کی آپ کو متعدد کتابیں مل جائیں گی، لیکن دل کی اصلاح اور دل کی عبادات سے متعلق آپ کو بازار میں کتابیں ڈھونڈنے سے ملے گی۔ یہ اس کا واضح مفہوم ہے کہ دل کے معاملے کو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ وہ اہمیت نہیں دیتے جو جسمانی عبادات، ظاہری عبادات کو اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام کے اندر دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے جسم کا سب سے بہتر حصہ کس کو رکھا ہے؟ دل رکھا۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں اگر کسی کو عمدہ چیز سے تشبیہ دی جانی چاہتی ہے، کسی ڈھانچے کے، کسی باڈی کے، کسی ماحول کے، کسی معاشرے کے سب سے عمدہ آدمی کو تشبیہ دی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو ہمارے ماحول کے دل ہے، یہ ہمارے گھر کے دل ہے۔ یہ تو کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے جسم کے اندر دل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور پورے جسم کی صلاح اور بہتری اسی جس دل کے صلاح اور بہتری کے اوپر منحصر ہے، اسی طریقے سے گویا پورے معاشرے اور ماحول کے اندر اس کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین بات کہی کہ القلب ملک والاعضاء جنود فَإِن طَابَ الْمَلِكُ طَابَتِ الْجُنُودُ وَإِنْ خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَتْ جُنُودُ۔ دل بادشاہ ہے اور باقی دوسرے اعضاء اس کے پبلک اور اس کی فوج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو گویا بادشاہ درست ہے، اور جب دل درست ہوگا تمہارا سارا جسم درست ہوگا، گویا کہ پوری فوج بھی درست ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے ظاہری اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار دل کے اوپر رکھا ہے۔ کوئی بھی عمل اگر دل کے ساتھ نہیں کیا گیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے لوگوں میں بدصورت ترین انسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام پورے معاشرے میں اور پورے ماحول میں سب سے زیادہ ہو۔ ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ مثال کے طور پر اچھی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ حالانکہ اس کا نام عبد العزہ تھا اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو، لیکن اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کے معنی ہوتا ہے لال چنگاری کے، یعنی اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور اتنا چمکیلا تھا، بالکل سرخ، کہ اس کی وجہ سے اس کا لقب لوگوں نے ابو لہب کہہ دیا۔ لیکن آخر میں اس کا انجام کیا نکلا؟ آیا یہ خوبصورتی دیکھیں، خاندان کی بھی خوبصورتی ہے، بنو ہاشم کے ہیں، اور بنو ہاشم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے دنیا کے سارے قبیلے اور سارے مخلوقات میں بنو ہاشم لوگ سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ وہ بنو ہاشم خاندان کے لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، لیکن نہ تو خاندان اس کے کسی کام آیا نہ اس کی شکل و صورت کسی کام آئی، ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
ایک مستقل سورت نازل فرمائی کہ وہ سورت قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے اور قیامت تک لوگ ابو لہب کے اوپر لعنت بھیجتے رہے۔ اس کے برخلاف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خاندان کے لحاظ سے کوئی اہمیت کے حامل تھے، ہے کہ نہیں؟ تھا ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، غلام تھے، خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور نہ ہی شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا آپ لوگ جانتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادیہ کے علاقے کے رہنے والے ظاہر آدمی سے بڑی محبت، حالانکہ ظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے نہیں تھے، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے بادیہ کے علاقے سے کچھ سامان لے آ کر کے بازار کے کنارے رکھ کر کے، سڑک روڈ بازار کے کنارے، راستے کے کنارے، بازار میں راستے کنارے رکھ کر کے اسے بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، آپ کی محبت دیکھیے ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے انہیں پکڑ لیتے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، کون ہے جس نے مجھے پکڑ رکھا، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پکڑے رہے، اور جب تھوڑا سا سر نیچے کیا تو پہچان گئے کہ یہ کون ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کیا کام کیے کہ اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور سینے سے بالکل ملا دینے لگے تاکہ آپ کی برکت ہم تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ آپ نے عبد فرمایا، ہر آدمی عبد اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ویسے بدصورت ہوں، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت آپ کو ملنے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ اذن تجدنی یا رسول اللہ کاسدا، اے اللہ کے رسول صاحب تب تو آپ مجھے بڑا ہی مندہ پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، لیکن انت عند اللہ غالی ولست بکاسد، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سستے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مہنگے، اور تمہاری ایک اہمیت ہے۔ تو ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی کی شکل و صورت، کسی کے خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے اگر کسی کو صورت دیتا ہے، کسی کو منصب دیتا ہے، کسی کی شکل اچھی دیتا ہے، تو اگر اس کے سامنے سے کوئی بدصورت آدمی گزرے، کوئی گورا ہے، اس کے سامنے سے کوئی کالا آدمی گزرے، کوئی خوبصورت ناک والا ہے، اس کے سامنے سے کوئی بدصورت ناک والا گزرے، تو اسے دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کبر اور گھمنڈ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی تم سے کتنا ہی زیادہ بہتر ہو۔ تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسد کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل دل کے کس جذبے سے کیا گیا ہے، یہ عمل دل کے کس جذبے سے کیا گیا ہے، یا اخلاص سے کیا گیا ہے یا بغیر اخلاص کی۔ اگر اخلاص سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے آدمی، دونوں آدمی وہی لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں، دونوں آدمی رکوع میں وہی سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، دونوں وہی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، دونوں وہی سجدے کے درمیان، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی ورحمنی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے کہنے اور دونوں کے مقام میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان درمیان فرق ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ دونوں کی دل اور اخلاص کی بنیاد پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلوب اوعیہ، مسند احمد سنن ترمذی میں روایت ہے القلوب اوعیہ، دل کیا ہے؟ برتن ہے، دل برتن ہے، کس کے؟ علوم کے، خیرات کے، اچھی نیتوں کے۔ جتنی ہی اچھی نیت اس برتن میں رکھی جائے گی، جس طریقے سے ایک برتن میں جتنا اچھا مادہ رکھا جائے گا اس برتن کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر اس میں بدبودار مادہ رکھا گیا تو
اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے دلوں کا معاملہ ہے، القلوب اوعیہ، دل برتن ہیں کس کے لیے؟ العلم کے لیے، خیرات کے لیے، نیک نیتوں کے لیے۔ وبعضها اوعى من بعض، اور بعض دلوں کے مقابلے میں زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ اس لیے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ سے تم لوگ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو اور تمہیں یقین رہے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غافل دل سے کی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ غافل دل سے کی زبان سے تو دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن آپ کا دل دعا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس قدر مائل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے جس قدر صاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی محبوب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی پسندیدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی وہ احترام کے لائق ہوگا۔ جیسا کہ ابھی شیخ نے آپ کے سامنے وہ حدیث آیت پڑھی کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو کسی کی اولاد کام آئے گی نہ تو کسی کا مال کام آئے گا مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے صحیحہ میں طبرانی کے حوالے سے مجھے ایک حدیث ملی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے دل کا محاسبہ کرے کہ آیا اس کے دل میں اللہ کے کتنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ برتن ہیں، زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو برتن ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا دل ہے۔ اللہ کے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جب نیک بندہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہوگا تو وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہی سے اس حدیث کا مفہوم آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے کسی شخص کو میں اپنا خلیل بنانا چاہتا تو کس کو اپنا خلیل بناتا؟ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں دنیا کے لوگوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے، مسلمانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو کس کو خلیل بناتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن تمہارے صاحب نے یعنی اپنے آپ کو کہا، آپ نے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب کسی اور کے لیے دل میں جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ کے برتن کون ہیں؟ تمہارے رب کے برتن کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں۔ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، ذرا غور کریں گے، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، ان برتنوں میں، ان دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ دل ہے، أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو سب سے نرم ہو اور سب سے رقیق ہو، سب سے جلدی پسند جانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف میں روتا ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہو۔ اسی لیے آپ لوگ پڑھتے اور سنتے آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو رہا کرتے ہیں ان کے آنسو بہت جلد اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جایا کرتے ہیں، بلکہ کہا جاتا، کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرے کے اوپر حالانکہ کتنے سخت تھے، ان کا وجود کتنا خوفناک تھا لوگوں کے لیے، لیکن ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتن تھا، اس لیے بڑا ہی نرم تھا۔ بسا اوقات ایک آیت تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے تو
آتا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ اس کے خوف سے اس قدر ان کے اوپر لرزہ اور پریشانی طاری ہوتی تھی کہ ایک ہفتے تک لوگ ان کی عیادت کیا کرتے. یہ کیوں؟ وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دل کون ہے؟ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو سب سے نرم ہو اور جو سب سے رقیق ہو. اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اہمیت دی ہے کہ اگر دل کا معاملہ درست ہو گیا تو پورے جسم کا معاملہ درست ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پورا جسم درست ہو لیکن دل درست نہ ہو. انسان نماز پڑھتا ہو، داڑھی رکھے ہوئے ہو، کرتا اور پیجامہ پہنتا ہو جو نیک لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں، لیکن اس کا دل درست نہ ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دل تو درست ہے اور اس کا ظاہر درست نہ ہو. یہ میری بات نہیں، یہ میرا کہنا نہیں، لیکن کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو اس بات کو کہ دل کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا 200 گرام 250 گرام 300 گرام کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہے. اگر وہ درست نہیں ہوا تو پورا جسم، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا کیا آپ نے میرا دل دیکھا ہے؟ دل تو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ آپ کے دل کے فساد، دل کی بیماری اور دل کی خرابی کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کا دل بیمار ہے. اسی طریقے سے ہمیں آپ کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کی صفائی کی طرف خصوصی توجہ دی، خصوصی توجہ دی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے سورہ الجمعہ کے اندر، ان 4 مقصدوں میں سے دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ دل کی صفائی رکھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلا کام کیا ہے آپ کا؟ یتلو علیہم آیاتی. دوسرا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. غور کریں. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پہلا منصب آپ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناؤ. اور دوسرا کیا ہے؟ صرف سنانا نہیں آپ کا کام ہے، بلکہ لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی دل کی صفائی کرو، صاف کرو، لوگ آپس میں محبوب بن جائیں. کینے کو، کپٹ کو، بغض کو، حسد کو، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال پھینکیں. غیر اللہ کی محبت کو، غیر اللہ کے خوف کو، غیر اللہ سے امید کو، یہ ساری چیزوں کو نکال پھینکیں. وَيُزَكِّيهِمْ. اسی لیے جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جو وحی نازل ہوئی ہے ان میں آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے. وہ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا؟ شروع میں آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، ایک آیت میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے. ہاں شیخ کون سی آیت؟ جی زور سے بولیے، سنیں بھائی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. جمہور محدثین کہتے ہیں یہاں ثیاب سے مراد کیا ہے؟ دل. اور اپنے دل کو آپ پاک کیجئے. اسی لیے منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ وہ بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدبختی، ان کی شرارت، ان کی بدماشی، ان کی کجروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو دل کی صفائی ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک چیز یہ بھی رکھی ہے کہ دل کو پاک اور صاف کیا جائے. تو ہم اور آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں. اور دل کی اہمیت سے متعلق اور چیزیں لکھی تھی لیکن میں ان کو چھوڑ کر کے اب آگے چل رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ بات آپ کے پاس سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بنایا ہے. عجیب بنایا ہے کہ اس دل
کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کے کتنی جذبات، کتنے خیالات، کتنی چیزیں رکھی ہیں، وہ دل، وہ چیزیں ہمارے اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ بلکہ ایک عالم عبد الرحمن الدوسری رحمہ اللہ اپنی کتاب النفاق کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ذرا غور کریں گے، قرآن مجید میں 27-28 سے زائد دل کی بیماریوں کا ذکر کیا۔ ایک دو بیماری نہیں، کتنا 27 اور 28 بیماریاں دل کی ہیں جن کا ذکر صرف قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دل کے ہی اتنے کام ہیں جو قرآن مجید کے اندر، اس لیے ضروری ہے ساتھیوں کہ یہ دیکھا جائے کہ دل کو یہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دل لوگوں کے جو عام طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ اب ہم میں کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا دل کون سا ہے۔ ایک دل ہے وہ جو قلب سلیم ہے، دوسرا دل ہے جو بیمار دل ہے، اور تیسرا دل ہے جو مردہ دل ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم وہ ہے ماشاءاللہ تندرست اور صحیح سالم، اور ایک جسم وہ ہے جسے بیماری لاحق رہتی ہے، شاید آج کل کسی کا جسم جو ہے بیماری سے پاک اور صاف ہو، ہے کہ نہیں ہے، اور ایک جسم وہ ہوتا ہے جو بالکل مردہ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی مطلب کا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دل ہیں وہ 3 قسم کے۔ ایک دل کیا ہے، وہ صحیح سالم سلیم تندرست دل ہے، دوسرا دل کون سا ہے، مریض دل ہے، اور تیسرا دل کون سا ہے، مردہ دل ہے۔ قلب سلیم کے متعلق ہمیں ہر ایک کی کچھ نشانیاں قرآن کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گا، جس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا دل کون سا دل ہے۔ دیکھیے قلب سلیم وہ دل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلب سلیم ہی سے فرمایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو 3 حصوں میں بانٹا بھی ہے نا۔ سورہ الواقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے خارجہ، والسابقون فاصحاب المیمنة ما واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون، 3 قسم۔ تو جو قلب سلیم والے ہیں وہی کون ہیں، السابقون السابقون میں۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت ہے، ارادہ اس کا اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہے، عاجزی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، خوف اللہ سے رکھتا ہے، محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور امید اللہ تعالیٰ سے رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کسی اور چیز کی جگہ نہیں، وہ نہ تو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر نہ شرک پایا جاتا ہے، نہ بخل پایا جاتا ہے، نہ حسد پایا جاتا ہے، نہ کبر و غرور پایا جاتا ہے، اور نہ دنیا کی محبت پائی جاتی ہے۔ میں بھول نہ جاؤں آپ کے سامنے، مجھے ایک حدیث یاد آئی سنن ابن ماجہ کی اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کی، وہ شاید اس کا ذکر آگے آئے، لیکن قلب سلیم سے متعلق ہمارے سامنے حدیث آئی کو قلب سلیم ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ کون سا انسان، اور اس سے اندازہ بھی لگا لیجئے کہ صحابہ کرام دین کو کس قدر سمجھتے تھے اور کس قدر صاف دل کے تھے، اور اپنی اہمیت کس قدر ان کو معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر 2 صفت پائی جائے، جس کے اندر 2 صفت پائی جائے، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی سچا ہے، اس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نکلتی ہی نہیں ہے، نہ دینی معاملات میں نہ دنیاوی معاملات میں۔ اور مخموم القلب، جو دل کا صاف،
جو دل کا صاف ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں کون ہے سچی زبان والا، لیکن مخمول قلب کیا ہے، جس کا دل صاف ہو وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جس کے اندر چند صفات پائی جائیں، هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ هو التقی النقی، وہ متقی اور پرہیزگار، وہ صاف اپنے کردار کا، اخلاق کا، اپنے عقائد کا وہ صاف ستھرا آدمی جس کے دل کے اندر چار چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے، جس کے دل میں چار چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ وہ چار چیز کون سی ہے؟ کہ اس کے دل میں گناہ کا کوئی خیال نہ، ولا بغی، نہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا اس کے اندر جذبہ پایا جائے، ولا غل، نہ کسی کا کینہ اور کبر اس کے دل میں پایا جائے، ولا حسد، اور نہ کسی کا اپنے دل کے اندر حسد رکھتا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کو پہنچنا تو بڑا مشکل ہے، اچھا اس کے بعد کون سا شخص ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ ہاں میں ایسا ہوں، ہر شخص کیا کہے گا؟ میں ایسا ہوں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ یہ صفات پائی جانے تو بڑی مشکل چیز، بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے بعد والا کون ہے؟ کہا کہ وہ شخص جو دنیا سے نفرت رکھتا ہو اور آخرت سے محبت رکھتا ہو، وہ شخص جو دنیا سے نفرت رکھتا ہو اور آخرت سے محبت رکھتا ہو، تو کہا کہ یہ ہم میں صرف ایک آدمی معلوم ہوتا ہے بس، اور کوئی دوسرا نہیں معلوم۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اور غلام حضرت رافع۔ کہا اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا شخص ہے؟ دیکھیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں دل کی صفائی کیا چیز ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا یہ لوگ تو ہم میں مل جائیں گے، یہ لوگ تو ہم میں مل جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی کا قلب سلیم اسی صورت پہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر 4 یا 5 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا دل شرک سے پاک ہو، اس میں توحید پائی جائے، اس کا دل بدعت سے پاک ہو، سنت ہی کا جذبہ پایا جائے، شہوت سے پاک ہو، اتباع کا جذبہ پایا جائے، اور غفلت سے پاک ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، غفلت سے پاک ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور خواہش سے پاک ہو کہ اخلاص اور تجرد پایا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد پہلا دل تو قلب سلیم ہے، جو تو اللہ تعالیٰ کے بڑے اونچے مقام رکھنے والے بندوں کا ہے۔ دوسرا دل ہوتا ہے قلب مریض۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ دل ہے جس کے اندر اخلاص بھی ہے اور کبھی کبھار ریا کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے لیکن کبھی کبھی گناہ کا کام بھی کر جاتا ہے۔ یعنی عمومی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ ہم عام طور پر ہم لوگوں کا دل ہے۔ اس کی تفصیل میں اس کی کیا بیماریاں ہیں میں آگے چل کر کے بیان کروں گا، اس لیے کہ اصل ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی دل قلب مریض ہے جو ہمارا اور آپ لوگوں کا دل ہے۔ وہ اس کی کیا بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان بیماریوں کو دور کرنا چاہیے، اس کا ذکر میں بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ تیسرا وہ دل ہے جو مریض دل ہے، مردہ دل ہے۔ تیسرا وہ دل ہے جو، یہ دل کس کا ہے؟ منافقوں کا اور کافروں کا دل۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس کو پیدا کیا ہے جن کے جسم کے اندر دل تو ہے، سینے میں دل تو ہے، لیکن اس دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو ہم نے آنکھ تو دی ہے لیکن حق کو دیکھتے نہیں ہیں، انہیں ہم نے کان تو دیا ہے لیکن حق کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل۔ تو یہی وہ دل ہے جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اپنے زندگی اور وجود کے مقصد کو نہیں جانتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو دعوت دیتا ہے اس کی باتوں پر کان دھرتا ہے، بلکہ اس نے اپنا سب سے بڑا خدا، اپنا سب سے بڑا دیوتا، اپنا سب سے بڑا داعی کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنے خواہش کو بنا رکھا ہے۔ جب اس کا دل کہا وہ نماز پڑھ لیا، اور جب دل نہیں کہا تو نماز نہیں۔ دل کہا تو سچ بول دیا، دل نہیں کہا تو جھوٹ۔ یعنی جو کچھ بھی اس کا دل کہتا ہے وہ اپنے دل کی مکمل طور پر بات مانتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون اولئک كالانهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ نہیں، یہ لوگ چوپایوں کے طریقے سے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں نہ داخل کرے جن کے دل مردہ ہو چکے، اور ان لوگوں میں ہمیں اور آپ کو ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے جن کے دل سلیم۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں وہ کون کون سی؟ ساتھیوں، بہت سی بیماری ہیں، میں اس مجلس کے اندر ان کا ذکر مکمل نہیں کرتا اور نہ ہر بیماری کی تفصیل بیان کر سکتا۔ اور پہلے جو ہم نے مثال دیا کہ اس پر آپ غور کریں، جس طریقے سے جسم کی عبادات ہیں، نماز ہے جسم کی عبادت، اس کے بہت سے فروع ہیں، بڑی چیزیں بھی ہیں، اس میں ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے دل کی جو عبادات ہیں ان کے بھی بڑی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر محبت ہے، ایک محبت کا مقام وجوب کا ہے، دوسرا استحباب کا ہے، تیسرا تاکید کا ہے۔ اسی طریقے سے توکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایک مقام وجوب کا ہے، دوسرا مقام استحباب کا ہے، تیسرا مقام تاکید کا ہے۔ اس طریقے سے اس سے بھی بڑے مقامات ہیں۔ تو میں ان چیزوں کی تفصیلات نہ دے رکھتا، البتہ مختلف اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ دیکھیں، دل کا جو سب سے بڑا مرض اور کثرت سے پایا جا رہا ہے وہ نفاق ہے۔ میں شرک کو یہاں پر نہیں رکھتا اس لیے کہ شرک سے متعلق آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں، جبکہ شرک بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے، لیکن وہ بیماری جو عام طور پر پائی جا رہی ہے وہ بیماری نفاق کی۔ نفاق کس کو کہتے ہیں ساتھی؟ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ بار بار سنا ہوگا منافق آپ لوگوں نے۔ نفاق یہ ہے کہ انسان ظاہر وہ چیز کرے جو اس کے دل میں نہیں، جو باطن میں نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا اور ظاہر کرے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کی دشمنی اور آپ کا بغض اور آپ کے لیے حسد اس کے دل میں بھرا پڑا ہے، وہ کہتا نہیں میں آپ سے، ہمارا آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں۔ تو دل کے خلاف جو چیز ہے اسے ظاہر کرنا، یہی اصل نفاق ہے۔ اور نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے، عقیدے کا نفاق ہے، اور ایک نفاق عملی ہے، عمل کا نفاق ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے نفاق کا، اور ضرورت یہ ہے کہ دعات اس وقت نفاق کی تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ پتہ نہیں نفاق کے اندر مبتلا ہوں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ساتھیوں، یہ بات تعجب کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت
عبداللہ ابن ابی ملیکہ وہ بیان کرتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام میں سے 30 سے زائد ایسے صحابہ کو میں پایا ہوں جنہیں اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں، لیکن وہ نفاق اعتقادی نہیں بلکہ نفاق عملی۔ دور نہ جائیے، مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں سے ہے، مسند احمد میں ہے کہ ان کے بعد عبد الرحمن ابن عوف گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی اور اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ رحم اور مہربانی کرنے والے نیک لوگ ہوں گے۔ اشارہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے قریشی مدینہ منورہ میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مال والا میں ہوں، سب سے زیادہ مال والا میں ہوں، لیکن کسی کو یہ شبہ نہ گزرے کہ بہت زیادہ مال ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھیوں شرط یہ ہے کہ مال آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مال آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان کے تذکرے کے اندر میں پڑھ رہا تھا ایک بار کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں ایک شور رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے اچانک کسی طرف سے کوئی بڑا قافلہ گزرنے لگے تو ان کے بولنے کی وجہ سے ایک شور ہو جاتا ہے، ایسے ان کے گھر میں ایک شور سنائی دیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا 300 اونٹوں کا تجارتی قافلہ شام سے سامان تجارت لے کر کے آ رہا ہے۔ کیا؟ 300 اونٹوں کا۔ ظاہر بات 300 اونٹوں پر لدا ہوا سامان تجارت جب ہوگا تو ان کی حفاظت کے لیے 300 سے زیادہ غلام بھی اور لوگ بھی ہوں گے، لہذا مدینہ منورہ چھوٹی بستی کے اندر جب اتنے لوگ اچانک داخل ہوں گے تو شور ہو جائے گا۔ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا سے بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ شام سے 300 اونٹوں پر مشتمل ہے اور سامان تجارت لے کر کے آ رہا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابن عوف کے اوپر، اللہ تعالیٰ رحم کرے ابن عوف کے اوپر۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے جنت میں جائیں، یعنی اشارہ تھا کہ جنت میں جانے میں انہیں تاخیر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنا مال ہوگا کہ اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ساتھیوں ایک بات آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ قیامت کے دن مختلف مراحل پیش آئیں گے، سوال ہر فرد بشر سے ہوگا، سوال ہر فرد بشر سے ہوگا، لیکن حساب اور کتاب سختی کے ساتھ ہر ایک کریں، حتیٰ کہ نبیوں سے بھی سوال ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور نبیوں سے بھی ہم سوال کریں کہ تم نے میرا پیغام، ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک کہاں تک پہنچایا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لینا؟ تو کہنے کا مطلب سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے، چاہے نبی ہے چاہے امتی ہے، چاہے بادشاہ ہے چاہے پبلک ہے، چاہے نیک ہے چاہے برا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں سے صرف سوال ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنا احسان کر کے انہیں
البتہ جو برے لوگ ہیں ان کا حساب سختی سے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مادت طلب سے سوال کرے گا، اس لیے آپ نے کیا تعبیر فرمایا، جس طریقے سے گھٹنوں کے بل کوئی آدمی چلتا ہے تو دیر ہوتی ہے پہنچنے میں، ایسے عبد الرحمن بن عوف ایک شخص وہاں سے بھاگا بھاگا جاتا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہے کہ بھائی عائشہ اللہ کے رسول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے ہیں، ذرا سوچئے 300 اونٹوں پر لدا ہوا اگر قافلہ ہو تو اس پر کتنا مال ہوگا، سوچنے کی بات جی، ہزاروں کا مال ہوگا، ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رو پڑے خبر سن، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اگر ہو سکے تو میں اپنے پیروں سے چل کر کے جنت میں جاؤں، اے لوگوں تم گواہ رہو کہ یہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ، اور کون صدقہ کرے؟ یہ کہنے کا مطلب مال برا نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ مال دل میں نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو میں حدیث آپ کے سامنے مسند احمد کی رکھ رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے بڑا خوف ہے، اس لیے کہ قریش میں سب سے زیادہ مال والا میں ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کیا بیان فرمایا، یا بنی انفق فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اصحابی من لا یرانی بعدما افارق، کہا کہ اے بچے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، سب کو دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف ازواج مطہرات کو اتنا دیا کہ ان کے انتقال جب ہوا ہے تو جتنا ازواج مطہرات فروخت کیا 30 ہزار ہر زوجہ محترمہ کے حصے میں آیا تھا، 30 ہزار، باقی یتیموں اور بیواؤں تو اور اپنی زندگی میں جو خرچ کر دیا اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ تو کہا کہ اے بیٹے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے پرواہ نہ کرو، خرچ کرتے رہو، جیسے تمہیں اللہ نے دیا ویسا ہی خرچ کرو دل کھول کر کے، اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے صحابہ میں، میرے ساتھیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ میں انتقال کے بعد دوبارہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوگی، اشارہ تھا ان منافقین کی طرف جو مسلمانوں کے اندر رہا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ سن کر کے نکلتے ہیں اور درمیان میں راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات، حضرت عمر رضی اللہ، یہ بتا رہا ہوں کہ نفاق کا خوف ہم ہیں کہ مگر ہے کہ ہمارے اندر کوئی نفاق نہیں پایا جا رہا، صحابہ کی مثال میں دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ ننگے پیر، چپل بھی نہیں پہنے، ننگے پیر بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے حوالہ دیتا ہوں میں، یہ بتاؤ کہیں ان میں میں تو نہیں ہوں، ان لوگوں میں میں تو نہیں ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ اس میں سے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بعد کسی اور کی برات، کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں، نفاق اس قدر خطرناک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، اس لیے کہ انسان دل میں جو کچھ رکھتا ہے اسے ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی بہت سی علامات ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نفاق کیا ہے، نفاق اکبر کیا ہے، نفاق اصغر کیا ہے، نفاق اکبر کی علامات کیا ہوں، نفاق اصغر کی علامات کیا ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسری بیماری دل کی جو ہے وہ ریا ہے۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہمارے اعتبار میں نمود کہتے ہیں، دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، اور یہ ایسی بیماری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ شرک خفی کا ہے، شرک خفی کا ہے۔ شرک خفی ہے کیا چیز؟ اس کی مثال آپ نے دی کہ مثال کرو، میں بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، میں دیکھا کہ لوگ کافی جمع ہو گئے ہیں اور لوگ بڑے غور سے میری بات سن رہے ہیں، تو میں اور جھوم جھوم کر کے تقریر کرنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑنا اور اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ یہی چیز کیا ہے؟ ریا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، شاید جتنا جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، لیکن دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اور بنا کر کے نماز پڑھنا،
بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں؟ لوگ اس کی عادت جو ہے وہ قرات کرنے کی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرنا ماشاء اللہ کتنی اچھی قرات کی ہے، کتنی اچھی کی ہے نا؟ لہذا ان کے کہنے کی وجہ سے اور بنا بنا کر قراتیں کرنا شروع کر دیا، صدقہ اور خیرات کیا۔ ایک شخص آیا کہ ماشاء اللہ دیکھیے آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، اس کا کتنا فائدہ پہنچا، تعریف کر لیں گے ماشاء اللہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، لہذا ابھی اس بار 1000 خرچ کیا تھا تو آئندہ کتنا خرچ کیا لوگوں کو؟ 2000 خرچ کیا دکھانے کی، بشرطے کہ اس میں یہ جذبہ پایا جائے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ ہمیں اچھا مقرر کہیں، لوگ ہمیں اچھا قاری کہیں، لوگ ہمیں بہترین نماز پڑھنے والا کہیں۔ اگر لوگوں کے دکھانے کا جذبہ پایا گیا تو یہی چیز کیا ہے؟ ریا ہے، اور یہی منافقین کی ایک نشانی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعون واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، تیسری بیماری دل کی، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر خصوصی ہمارے بھائی لوگ توجہ دیں۔ دل کی جو تیسری بیماری ہے وہ بدغنی، وہ بدغنی ہے۔ بدغنی ہے کیا؟ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بدغنی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ منافق لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جاہلیت کا گمان رکھتے ہیں۔ ذرا میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ جاہلیت کا گمان ہے کیا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، یہ مسلم قوم اب پیس کر کے رکھ دی جائے گی۔ اگر ہم امریکہ کے سامنے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملائے، ہاں میں ہاں نہیں ملائے، تو ہمارے ملک کے اوپر بموں کی بارش برسا دے گا اور ہم کہیں سر چھپانے لائق نہیں رہتے۔ یہ انسان کے دل میں جو جذبہ پیدا ہو جائے، لہذا اب اس کے لیے جائز یا ناجائز سپر پاور نعوذ باللہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کی ہر تائید کی جانے لگے، خواہ وہ تائید حق ہو یا نہ حق، ان کو ہر موقع دیا جانے لگے، چاہے ہمارے مسلمان بھائی کو نیک لوگوں کے اوپر بم گرائیں یا دوسرے لوگوں کے اوپر بم گرائیں، ان کی ہر جائز اور ناجائز تائید کر دی جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کو چھوڑ کر کے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کو چھوڑ کر کے اب بھروسہ ہمارا کس کے اوپر ہو گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ وقت ضرورت غیر مسلم سے صلح وغیرہ جائز ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ مجھ سے نہیں چھیڑتا۔ میں یہاں پر وہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل چھوڑ کر کے کوئی ایسا کام کرنے لگے جسے اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا، یہ فردن بھی ہو سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ یہاں پر کوئی نوکری کرنے آیا، نوکری ڈھونڈ رہا ہے، 1 مہینہ گزر گئے، 2 مہینہ 3 مہینہ نوکری نہیں مل رہی ہے۔ اسے ایک ایسی نوکری ملتی ہے جس میں اسے وقت پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا ایسی نوکری مل رہی ہے جس کے اندر کچھ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا پڑتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اتنا قرض لے کر کے آئے ہیں، 2 مہینہ ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ نوکری کر لینی چاہیے، کتنی دن تک بیکار بیٹھے رہے ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدتری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم روزی حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ نہیں اختیار کریں، جتنی قسمت میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے اتنا ہمیں مل کر کے، اور اللہ تعالیٰ پر ہر شخص کو اتنا توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے کفیلوں، اپنے مدیر، اپنے باز، اپنے سیٹ، اپنے بڑے کے کہنے پر بسا اوقات ناجائز کام بھی کر جاتے ہیں۔ کس ڈر سے؟ اس ڈر سے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی روزی کا ذمہ دار میں، گویا اللہ تعالیٰ پر تیرا یقین نہیں رہ گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بدنی کا شکار ہو گیا، بدگمانی کا شکار ہو گیا، اور ظاہری اسباب پر تیرا یقین ہو گیا۔
واللہ مجھے بہت پسند آئی بات. یہاں جب میں آیا تو یہاں کے بوڑھوں نے بتایا بیان کیا, اور میرے پاس ایک عالم کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ جس وقت ملک عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور سنت اور توحید کی دعوت یہاں پر دینی شروع کی, اور جدہ کا جب معاملہ آیا کہ جدہ پر توحید کا جھنڈا لہرایا جائے, تو چونکہ جدہ اس وقت شریف مکہ کے قبضے میں تھا اور شریف مکہ کی تائید برطانیہ کر رہا تھا, تو لوگوں نے فوج کو کہا کہ ادھر نہیں جانا ہے. کیوں؟ کہا ارے وہ تو اوپر سے حملہ کرتے ہیں. کہا اوپر سے حملہ کیا ہے؟ کہا ان کے پاس کوئی ایسا جہاز ہے, اس لیے کہ یہاں صحرا میں ان لوگوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا, ان کے پاس ایسا جہاز ہے کہ اوپر سے اڑ کر کے آتے ہیں اور بم گرا دیتے ہیں. تو اللہ ان میں سے ایک جاہل, ایک بدبادیہ کے علاقے نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, وہ جہاز جہاں سے اڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر سے اڑتا ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے وہ جہاز اڑتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے. تب تو کہا تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں, تب تو ڈرنے کی بات, یہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے, اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ریال بھی میری قسمت میں لکھ دیا ہے تو وہ ہم کو مل کر کے رہے گا, چاہے جس طریقے سے ملے. اگر ہم نے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں ملنا ہی تھا, لیکن ہم نے جلدی کر کے اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا. اس کو ایک مثال میں دوں, اللہ تعالیٰ دنیا بڑی مثالیں پیش کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ کوفہ کی مسجد, کوفہ میں جا رہے تھے, ایک گدھے کے اوپر سوار تھے, لیکن لگام گدھے کی بڑی بہترین تھی, اتنا نہیں خریدا رہا ہو. ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو نماز پڑھنے کا خیال ہوا, 2 رکعت نماز پڑھ لیں, لیکن گدھے کو اگر چھوڑ دیتے تو گدھا ادھر کہیں چلا جائے گا. تو ایک شخص سے کہتے ہیں کہ لو اسے پکڑے رہو, میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آتا ہوں تو تم چلے جانا. چنانچہ وہ شخص دیر تک پکڑے رہا, دیکھا کہ ملا جی مولوی صاحب مسجد میں کہاں گئے, نماز پڑھنے گئے, کوئی ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہماری کوئی پہچان ہے. لہذا دیکھا پورا گدھا ہضم کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, البتہ لگام کو اتارا اور لے کر کے چلتا بنا اور گدھے کو چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد جب مسجد سے باہر آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے. دائیں بائیں دیکھا, کچھ دور جا کر کے گدھا وہاں پر کھڑا تھا. گدھے کے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی جو منہ باتیں لگام وہ ہے ہی نہیں. کہا کہ تو اچھا اللہ کا بندہ نکلا. علی کل حال گدھے کو کس طریقے سے لیا اور بازار کی طرف گئے تاکہ وہاں سے کوئی لگام وغیرہ اس کے لیے خرید لیں. تو ایک دکان پر دیکھا کہ جو لگام ان کی تھی وہی دکان پر رکھی بک رہی ہے. پوچھا یہ کون تمہیں دیا ہے, یہ کون دیا ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی ایک آدمی آیا ہے اور 1 درہم میں بیچ کر کے گیا ہے. 1 درہم میں بیچ کر کے گیا ہے. اسے 1 درہم دیا اور اپنی لگام لے لی اور کہا کہ اس اللہ کے بندے نے جلد بازی سے کام دیا. ہم نے سوچا تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کے 1 درہم میں اسے دے دوں گا. ہم نے سوچا تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کے 1 درہم میں اس کو دے دوں گا, لیکن اس کی قسمت میں 1 درہم تھا, لیکن اس بدبخت نے جلدی کیا, جائز طریقے کے بجائے ناجائز طریقے سے اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے چور جو چوری کر رہا ہے, ڈاکو جو ڈاکہ ڈال رہا ہے, جس مال کو حاصل کر رہا ہے وہ مال اس کو ملنا ہی ہے, لیکن وہ شخص جلدی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ نہ کر کے جلد بازی سے کام لے رہا اور اسے حاصل کر لے رہا. اس سلسلے میں اس قدر واقعات اور سچے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ایک مال کو جائز طریقے سے چھوڑ کر کے ناجائز طریقے سے حاصل کرنا چاہے, انہیں نہیں ملنا تھا, نہیں ملا. مثال کے طور پر عام طور پر اخبارات میں ایک بات آتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں آگ لگا دی. کیوں؟ اس لیے کہ انشورنس کرایا تھا اس پیسے کو لینے کے لیے, لیکن رات کھل گیا اور پکڑا گیا, اسے وہ پیسہ نہیں مل سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قسمت میں وہ پیسہ ملنا نہیں. تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل یہ ہے
دل کی بیماری ہمارے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ بدغنی کے شکار ہیں. آخر ایک شخص ہے بیمار ہے, اسے مرنا ہی مرنا ہے نا, لیکن وہ خودکشی کر لیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں خودکشی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدتر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ مجھے شفا نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ مجھے آرام نہیں دے گا, اس لیے وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدنی کے اندر داخل ہیں. اسی طریقے سے دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی اہم بیماری جو عام طور پر, بلکہ میں تو کہتا ہوں نہ کوئی چھوٹا اس سے خالی ہے, نہ بڑا خالی ہے, نہ جاہل ہے, نہ عالم ہے, کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے, وہ بیماری حسد کی بیماری. وہ بیماری کیا ہے؟ حسد کی بیماری ہے. حسد کیا ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ چاہنا کہ وہ نعمت اس کو حاصل نہ ہو. کسی کو کوئی نوکری مل رہی ہے, یہ چاہنا کہ وہ نوکری اس کو نہ ملے. کسی کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, یہ سوچ لینا کہ اس کو فائدہ نہ ہو. یہ دل کی بیماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے تجھے خوش ہونا چاہیے. تیرے دل کے اندر یہ حسد پیدا کرنے سے اس کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے, وہ اسے مل کر کے رہے گا. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہے جو حدیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صاف دل والا وہ ہے اس کے دل میں کسی کا حسد نہیں پائے گا, کسی کا حسد اس کے دل میں نہیں ہے. تو حسد جو بہت بڑی بیماری ہے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے. وہ کیسے؟ کوئی بتا سکتا ہے وہ کیسے؟ صبح و شام تین بار صبح کو اور 3 بار شام کو حسد سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے. جی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ہے کہ نہیں؟ ومن شر حاسد اذا حسد, ومن شر حاسد اذا حسد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس سلسلے میں موجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی ایک بیماری کیا ہے؟ حسد ہے کہ نہیں, جسے اپنے دل کو صاف کرنے اور پاک کرنے کی ضرورت ہے. اب حسد سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں یہ ایک لمبا مسئلہ ہے, اس کو بعد کے اندر دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے دل کی بیماریوں میں ایک بیماری کیا ہے؟ کبر اور غرور ہے. کیا ہے؟ کبر اور غرور. ابھی ہم کہیں ہاں بھائی آپ کبر کرتے ہیں, آپ کہیں گے نہیں. آپ تکبر کہتے ہیں, آپ کہیں گے نہیں. لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس کے اندر عمومی طور پر لوگ مبتلا ہیں, عمومی طور پر مبتلا. اس لیے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے تنخواہ زیادہ دی ہے تو اپنے سے کم تنخواہ والے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. ایک کو منصب دیا ہے تو اپنے سے نیچے جو منصب کہا اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سعودیہ کی نیشنلٹی دی ہے تو غیر سعودی جو ہے انہیں وہ اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کہ نہیں. اور اگر ہمارے کوئی پاکستانی بھائی ہیں تو غیر پاکستانی کو, بنگلہ دیشی کو, انڈین ہے تو بنگلہ دیشی کو, بنگلہ دیشی ہے تو انڈین کو, ہے وہاں صحیح نہیں صحیح, اپنے سے کم تر. یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے اندر ساتھیوں کوٹ کوٹ کر کے بنی ہوئی. اس سے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زیادہ پیسہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو تمہارے اوپر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہماری اس نعمت کا کہاں تک شکریہ ادا کر رہا ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ شخص جو 500 تنخواہ لے رہا ہے اور تو 5,000 10,000 تنخواہ لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے 500 تنخواہ والا تم سے کتنا ہے. اسی لیے مجھے سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث کی یہ حدیث بڑی پسند آئی. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت یہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ ماموں کہا کرتے تھے. بلکہ آپ فرمائے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں, کوئی میرے ماموں جیسا اپنا ماموں لا کر کے دکھا دے. خالہ خالی فلیوری بکرہ خالہ, یہ میرے ماموں ہیں, میرے ماموں جیسا کوئی
کوئی اپنا معمول لا کر کے دکھا دے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں صرف خیال آیا، اظہار نہیں کیا، میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے لوگوں پر فضیلت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یہ نہ سمجھو انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اور بات کامیاب بدعائہم وصلاتہم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دیا جاتا ہے، تم میں اندر جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. تو اپنے سے کمتر درجے کو کبھی بھی نہیں، اپنے سے کم مال والے کو، کم منصب والے کو، کم خوبصورتی والے کو، یا کسی ایسی نیشنلٹی یا شہریت کے حامل ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے سے دوسرے کو کسی کو کچھ بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایسی بیماری ہے ساتھیوں جو بڑی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس بارے میں اگر کوئی آدمی مذاق بھی کرتا ہے پھر بھی ناجائز اور حرام. یعنی کوئی ایسا لطیفہ لے آئے، کوئی ایسا چٹکلا لے آئے جس چٹکلے کے اندر کسی قوم، کسی برادری کی تنقیص ہو رہی ہو. مثال کے طور پر ایک آپ لوگ کہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدھ بار ایک سعودی لوگ بیٹھے تھے، آپس میں کہنے لگے کہ ایک کھوپڑی بڑی سی تھی، یعنی انسانی کھوپڑی، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، تو تین گزر رہے تھے، ایک مصری تھا، ایک سعودی تھا، اور ایک اور کسی نیشنلٹی کا تھا. ادھر سے گزرنے لگے تو سعودی کہتا ہے یہ کھوپڑی جو ہے کسی سعودی کی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہماری سرزمین میں ہے. مصری کہتا ہے نہیں، یہ کھوپڑی ہماری کسی مصری کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی کھوپڑی، لیکن مصریوں کھوپڑی بڑی ہوتی ہے کہ نہیں. اور تیسری نیشنلٹی والا جو تھا کہتا نہیں یہ ہماری کھوپڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مخ معافی ہے. بات ہے، اس پہ تحقیق کی گئی، مذاق ہے، لیکن علماء کہتے ہیں مذاق بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آج کل ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ ایک چینی، ایک سعودی اور ایک امریکی، تینوں ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے. چائنا والا اپنی مصنوعات کو سمندر میں پھینکنے لگا. کیوں بھائی؟ میرے پاس بڑی مصنوعات ہو گئی ہے کہ نہیں. اور امریکہ ڈالر کو اٹھا کے سمندر میں پھینکنے لگا. کیوں؟ ہمارے پاس بہت ڈالر ہو گیا. اور سعودی ایک نیشنلٹی والا تھا، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکنے لگا. کیوں؟ کہا ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یہ کیا ظاہر بات اپنے سے حقیقی سمجھنا ہے نا. اسے شریعت کبھی اجازت نہیں دے، دل کی بیماری ہے. بلکہ میں نے کہا کہ مذاق میں بھی ایسی بات کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے جس سے کسی قوم کی، کسی جماعت کی، کسی افراد کی انسلٹی اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اسے حقیر سمجھا جا رہا ہو. یہ چیزیں جائز نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو گئی، علاج کا معاملہ راستے ہی میں رہ گیا، لیکن بس صرف دو باتیں ہیں اس بیماری کے سلسلے میں جو بڑی اہم ہیں، میں اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے دل کی بیماریوں میں ایک بیماری کینہ اور کپٹ ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر تقریباً کوٹ کر نکلتی ہے، لیکن مشکل ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بیمار یہ نہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں. واللہ ایک شخص کے اوپر اسی سعودیہ علاقات کے اندر ہم نے 3 سال بلکہ 5 سال خرچ کیا ان کے سمجھانے میں سے ان کی بیوی کے بارے میں کچھ اختلاف تھا، اس لیے کہ یہ صاحب تھے انہیں کچھ نفسیاتی بیماری ہو گئی. میں انہیں سمجھاتا رہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں بیمار ہوں. نتیجہ ہوا اپنی نوکری چھوڑ کر کے چلے گئے اور وہاں سے جا کر کے پریشان ہیں. اب ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب ذرا کوئی ویزا دے، جبکہ بڑے آرام کی نوکری تھی ان کی، 3-3.5 ہزار، اور پیریڈ کی نوکری آرام سے پیسہ لے رہے، لیکن نہیں مانے میری بات. تو آدمی کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھے نہیں کہ ہاں یہ بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. تو کینہ اور کپٹ یہ بیماری ہمارے اندر جو پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ کسی نے اگر ہمیں ایک گالی بھی دے دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دل کے اندر کیا جذبہ رہتا ہے؟
ہمارا دل اس کے بارے میں صاف، اور یہی تو کینہ ہے نا، یہی تو کپٹ ہے کہ نہیں کپٹ؟ کون ہے جو ہم سے بری ہو؟ صحابہ کرام نے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ کہے کہ ارے اس مقام تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور اس مقام تک واللہ جو اللہ کا بندہ پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا اس دنیا کے اندر۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو جتنی مقبولیت دیکھی ہے دنیا میں، حتیٰ کہ ایک فاسق و فاجر آدمی بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان کے موافق ہے یا ان کے مخالف ہے۔ ہم نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ ان سے بغض اور نفرت رکھتا۔ وجہ کیا تھی؟ کسی نے ایک بار سوال کیا کہ شیخ لوگ آپ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ واللہ عمومی طور پر 11 ساڑھے 11 بجے وہ سونے جایا کرتے۔ کہا سونے سے پہلے میں پورے دن بھر کا اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ کسی نے مجھے کچھ کہا تو نہیں۔ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کچھ بھی رہا کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اسے معاف کر دے رہا ہوں، میرے دل سے اس کے بارے میں جو کچھ میرے دل میں اسے دور کر۔ یہ مقام کس کو پہنچنے والا ہے؟ ذرا سوچیں۔ یہ دل کی بیماری ہے، ساتھ چھوڑنا چاہیے، بھگانا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ہمارے دل کے اندر مومنوں کے بارے میں کسی کا کینہ نہ رکھیں۔ اور جہاں نے کینہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کینہ ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ کینہ اس کے دل سے نکال نہ دیا جائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان کے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری شبہے کی بیماری ہے جو آج تک عام طور پر آج چلی آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ جن کے پاس دنیاوی علوم، علم سائنس وغیرہ کا ایک معتبر ذخیرہ رہا کرتا ہے، البتہ دینی علوم کا ذخیرہ نہیں رہا کرتا، وہ دینی معاملات کے بارے میں کس قدر شک اور شبہے کے اندر مبتلا رہا کرتا ہے۔ آج ایک صاحب اس ٹیلی فون کر کے بات کہنے لگے کہ کچھ لوگ اس بارے میں شبہہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوئی تھی، بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، کیا بات غلط ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 9 سال کی لڑکی شادی کے لائق ہو جائے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ نہ یہ چیز نقلاً محال ہے اور نہ عقلاً محال ہے۔ نقلاً اس لیے محال نہیں ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام دارقطنی نے اپنی کتاب سنن دارقطنی کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امام شافعی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 18 سال کی نانی دیکھی، 18 سال کی نانی دیکھی۔ وہ کیسے؟ 9 سال کی تھی، شادی ہوئی اور ہے کہ نہیں، لڑکی پیدا ہوئی، پھر 9 سال میں شادی ہوئی اور اس کے اولاد پیدا ہوئی، وہ نانی بن گئی 18 سال میں۔ اور ساتھیوں یہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس کے گاؤں کا معاملہ تھا کہ اس کے یہاں ایک لڑکی مشکل سے 10 سال کی ہو کر زنا سے حاملہ تھی۔ تو یہ چیز اگر انسان آنکھ کھولے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اسلام نے شادی کی عمر رکھی ہے بلوغت، لیکن اگر کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی بلوغت سے پہلے تعلق یعنی رشتے ازدواجیت قائم کرنے یعنی اس عمل کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کی شریعت اجازت خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر 4 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہیں کہ اب انہیں حیض آئے گا، ان کی عدت کتنی ہے جی؟ اسی طریقے سے وہ عورتیں بھی ان کی بھی عدت 3 مہینے جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے۔
اس کا مطلب حیض آیا نہیں، شادی ہو گئی ہے، مرد عورت مل چکے ہیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جنہیں بھی حیض آیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بات نقلن اور عقلن دونوں غلط ہے۔ تو بہت سی اس قسم کی دینی معاملات کے بارے میں لوگ وہاں کے اندر مبتلا ہیں۔ مغرب اور اسلام دشمن جو لوگ ہیں ان کے اعتراضات کی وجہ سے، چونکہ اس کی صحیح تعبیر نہیں کر سکتے، دین کی صحیح معلومات ان کے پاس موجود نہیں ہے، شبہات کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیو، یہ دل کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی محبت، اخلاص نیت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سچی پیروی اور ذکر و دعا سے کی جاتی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دعا رکھتا ہوں اور چاہوں گا کہ اس دعا کا خصوصی اہتمام کریں آپ۔ سنن نسائی کے اندر حضرت شداد ابن اوس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے شداد ابن اوس، اذا رأیت الناس، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ مال دولت اکٹھا کرنے میں مبتلا ہو گئے، مشغول ہیں، ہر آدمی دنیا کے اندر مال جمع کرتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے مال حاصل کرنے میں، تو تم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرو، کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ یہ ہے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ تعالی ہم آپ سے قلب سلیم کا، ولسانا صادقا، اللہم انی اسألک من خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو دل سلیم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر جو بیماریاں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، نفرت کی بیماریاں ہیں، کبر اور غرور کی بیماریاں ہیں، شک اور شبہے کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل سے اسے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو وفات سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو یہ توفیق دے کہ جس طریقے سے اپنے ظاہری اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے درست کرنے کے بارے میں کوشش کرتا ہے، ایسے اپنے باطنی اعمال کے درست کے بارے میں بھی کوشش کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔